بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ اس موضوع پر ہے: کیا والدین کی قبر کو چوما جا سکتا ہے؟ والدین کی قبر کو بوسہ دیا جا سکتا ہے؟ یا کسی ولی کی قبر کو بوسہ دیا جا سکتا ہے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ سنیں گے تو اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ ہر بندہ اپنے والدین کی قبر پہ جاتا ہے، ولی کے مزار پہ جاتا ہے، اور خاص طور پر اگر سعادت نصیب ہوتی ہے تو کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے مبارک پہ حاضری دیتا ہے، تو کیا وہاں جالی مبارک کو چومنا جائز ہے؟ تو اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کی قبر کو بوسہ دینا، قدموں والی سائڈ پہ بوسہ دینا یا قبر کے اوپر بوسہ دینا، تو یقیناً یاد رکھیں قبر کو بوسہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والدین کی قبر کو بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے امام اعظم یعنی اعلیٰ حضرت نے بہت بڑے سختی سے منع فرمایا ہے کہ کسی ولی کے مزار پہ بوسہ نہیں دے سکتے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ یعنی 6 فٹ کا 5 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں اور اس قدموں والی سائڈ پہ کھڑے ہو کر آپ جو قدموں والی سائڈ سے جا کر پھر سینے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ قرآن پاک پڑھنا چاہیں، آپ کوئی کلام پڑھنا چاہیں، ذکر و اذکار کرنا چاہیں، اور اس کے بعد آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور یقیناً یاد رکھیں کہ ولی کی قبر کے اوپر اعلیٰ حضرت نے بڑے سختی سے کہا ہے کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ کم از کم جیسے ولی زندہ ہوتا ہے، بزرگ زندہ ہوتے ہیں، تو ادب کے لیے آپ فاصلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اسی ادب کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے، اور ادب کے ساتھ کھڑے ہوں وہاں فاصلے پر، اور حاضری دیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں یا کلموں کا ورد کریں، یعنی جو فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ کے دعا مانگ کے آپ واپس آ سکتے ہیں، اور واپس پچھلے پاؤں آئیں، یعنی پچھلے پاؤں لوٹ کر آئیں۔ یہ ادب کے خلاف ہے کہ پیٹ کر کے آپ واپس آ جائیں، تو یقیناً یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک روضے انور پہ جاتے ہیں، تو وہاں جالی کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہاں بھی اعلیٰ حضرت نے بڑا سختی سے منع کیا ہے، یعنی ادب کے خلاف ہے، کیونکہ یہ خاص کرم نہیں ہے، یہ کرم کم ہے کہ اس اللہ کے محبوب نے آپ کو اپنے روضے پہ بلایا ہے، روضے کا حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، تو یہ بڑا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ ادب کے خلاف ہے، جالی کے ساتھ جا کے بوسہ دینا، یہ ساری چیزیں بوسہ دے سکتے ہیں، شرعی حکم ہے کہ دے سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میت جو ہے، یعنی اگر فوت ہو جاتی ہے، کوئی بند رشتہ دار عزیز فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے جو بند ہوتے ہیں اگر وہ نہ کھولے جائیں تو کیا مرنے والے کو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی؟ تو قبر میں مردہ اٹھ کر بیٹھتا ہے، تو ہاں یہ حدیث ہے کہ قبر میں مرنے والا مرد ہو یا عورت ہو وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے، پھر منکر نکیر آ کر سوال و جواب کرتے ہیں، اور مناسب یہ ہے کہ جو بند ہوتے ہیں ان کو تھوڑا یعنی کھلا کر دیتے ہیں، یعنی کہ کھلا باندھ کر پھر اس کے بعد اگر ہاں بھول گئے ہیں تو یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو رب ذوالجلال انسان کو اٹھنے کی طاقت دیتا ہے، مردہ اٹھ کر بیٹھ سکتا ہے، تو وہ ہاں بند کھولنے کا وہ بھی رب ذوالجلال اہتمام کر دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مردہ جو ہے قبر میں اٹھ کر بیٹھتا ہے، یہ حدیث کے لفظ ہیں اور حدیث موجود ہے، تو اٹھ کر بیٹھ کر منکر نکیر کو سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ یہ آج کا مسئلہ تھا۔ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔